اور یہ جو جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی، یہ اس وقت کے یہودیوں سے ہوئی تھی۔ کیا؟ اس وقت کے یہودیوں سے ہوئی تھی، اور مسلمانوں نے وہ شکست ان کو دی تھی کہ وہ یہودی آج تک اس شکست کو نہیں بھولے، اس جنگ کو، اس مار دھاڑ کو وہ آج تک نہیں بھولے ہیں۔ ابھی چند سال قبل ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، یہودیوں نے، اور پلے کارڈ پکڑے ہوئے تھے۔ ان پلے کارڈ میں کیا لکھا ہوا تھا آپ دیکھیں کہ مسلمان اپنی تاریخ بھول چکا ہے، مسلمان کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہے، مگر اس قوم کو دیکھیے، یہودیوں کو، کہ وہ آج تک اس وار کو اور اس جنگ کو وہ بھولے نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس پلے کارڈ پہ لکھا ہوا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی بتا رہے ہیں کہ وہ جو تم نے فتح خیبر کے اندر جیت حاصل کی تھی وہ تمہاری آخری جیت تھی، اب تمہیں ہم جیتنے نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا۔ مگر ان یہود و نصارہ کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب بھی غلامان مصطفیٰ زندہ ہے، اب بھی غلامان مصطفیٰ زندہ ہے۔ یہ اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اب وہ جیت جائیں گے، نہ ہو سکتا ہے کہ آج تم ہم پر قابو پا لو، لیکن انشاءاللہ عز و جل جب فتح کی باری آئے گی تو فتح کا جھنڈا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرات محترم، یہ جنگ شروع کیسے ہوئی؟ ان لوگوں نے پلان بنایا کہ مدینہ کے اوپر اچانک سے حملہ کر دیا جائے اور مدینہ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے اور ان کو قتل و غارت کیا جائے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ پلان یہ کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر پہنچائی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے دروازے پر آئے، اس سے پہلے ہم ان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، ہم ان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہم کیا ان کا انتظار کریں گے؟ اب وہ ہمارا انتظار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ بات اشاروں میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، مگر جب اس جنگ کی باری آئی تو حضور نے صاف ارشاد فرمایا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، خیبر کو فتح کرنا ہے، تیاری شروع کر دی جائے، صاف ارشاد فرما دیا۔ اور اس جنگ کی یہ خاصیت رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر کسی بھی منافق کو شریک نہ کیا، کسی بھی ایک منافق کو شریک نہ کیا۔ ایک منافق تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اس جنگ میں جانا چاہتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، حضور جانتے تھے، اور وہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ حضور کے ساتھ میٹنگوں میں بھی رہتا تھا، وہ حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، اور حضور اس کو جہاد میں نہیں لے کے جا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منافق ہے۔ تو اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نمازی نہیں ہوتا، کیا؟ ہر نمازی نہیں ہوتا، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی کل کو یہ کہے کہ صاحب امام صاحب کہہ رہے ہیں، امام صاحب نہیں کہہ رہے ہیں بھائی، حدیث شریف ہے، حضور نے منع فرما دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس جنگ کے اندر جو ہمارے ساتھ جائیں گے وہ لوگ جائیں گے کہ جن کو بالکل بھی لالچ نہیں ہے، جو دنیا داری میں پڑے ہوئے نہیں ہیں، جن کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب یہ والی بات منافقوں نے سنی تو وہ خود بخود پیچھے ہٹ گئے، وہ خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لیا کہ جن کے دلوں کے اندر اسلام اور ایمان جگمگا رہا تھا، جو اسلام کے لیے جان دینا بھی جانتے تھے اور جان لینا بھی جانتے تھے۔ تقریباً 1400 صحابی یا 1600 صحابی اس جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ ان لوگوں نے سفر شروع کیا، سفر کے اندر بہت سے گھوڑے، اونٹ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر کچھ عورتوں کو بھی ساتھ میں لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ یہ بات آیا ہو گئی تھی کہ جنگ کافی دن چلنے والی ہے،
کیونکہ یہ جو خیبر کا قلعہ تھا یہ ایک طریقے کی بستی تھی. یہ مان کے چلیے کہ اپنے نائے کی تھڑی، اور اس کا جو شروعات ہوتی ہے یہ مان کے چلیے سڑوے سے ہو رہی ہے، مان کے یہ چل لیتے. تو سڑوے یہ اس کا مین گیٹ ہے، اور باقی یہ اندر یہ بستیاں ہیں. تو اسی خیبر کے اندر بہت سارے قلعے تھے، اور ان تمام قلعوں کو جو بستی تھی اس کا نام خیبر رکھ دیا گیا تھا. اور یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، بہت مضبوط قلعہ تھا. اس وقت کے یہودیوں کو بڑا ناز تھا اپنے کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر بھی ناز تھا، اور وہ مالدار بھی بہت تھے، وہ بہت بڑے بڑے تاجر تھے، ان کو دولت پہ بھی بڑا ناز تھا. تو ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف آ رہے ہیں. ارادہ ہم نے کیا تھا مگر وہ آ رہے ہیں. تو انہوں نے، وہ ہوشیار تو ہو گئے، اور انہوں نے ایک قبیلے کو دعوت دی جنگ کے لیے. اس کا نام بنو غطفان ایک قبیلہ تھا، اس کو دعوت دی. وہ لوگ جنگ کے لیے نکلے تو کچھ دور چلے، ایک منزل پر پہنچے تو آواز آئی کہ جن کو تم اپنے گھروں پر چھوڑ کے جا رہے ہو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. جب انہوں نے یہ آواز سنی تو وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے. اور ایک روایت میں آیا کہ انہوں نے یہ آواز سنی، کوئی آواز سنی، اور اس آواز کے سننے سے انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمان خیبر کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. وہ لوٹ کے چلے گئے، وہ شامل نہ ہوئے. بہرحال مسلمان خیبر کے قریب پہنچتے ہیں، ایک منزل پر وہاں پر پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ معین کی کہ یہاں پر نماز پڑھی جائے گی. وہاں تہجد کی نماز پڑھی، فجر بھی وہاں پر پڑھی. اب جب سے خیبر کے یہودیوں کو پتہ چلا تھا کہ حضور آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو معین کر دیا تھا ہر رات کے لیے کہ آج رات آپ پہرا دو گے، کل یہ پہرا دیں گے، پرسوں وہ پہرا دیں گے. مگر اللہ کی آپ شان دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات وہاں پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی نیند سلائی غفلت کی کہ انہیں کچھ ہوش ہی نہ رہا، کچھ بھی ہوش نہ رہا. اور تو اور ان کے جو پرندے تھے، جو مرغے تھے، انہوں نے بالکل آواز نہ کی. آپ دیکھیں، آپ مرغے کو پالے، مرغے کی خاصیت ہے کہ جیسے صبح صادق ہوتی ہے وہ پکارنا شروع کر دیتا ہے، وہ چیخ پکار شروع کر دیتا ہے. اور اللہ نے ان کی بھی آوازیں بند کر دی، اور جو ان کے جانور تھے ان لوگوں نے بھی کوئی بھی حرکت نہیں کی. مطلب یہ ہے کہ ان کو نیند کا ایسا غلبہ آیا کہ وہ اٹھ ہی نہ سکے.